اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت ہی پرزور فرمائش پر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بہت سارے بچوں اور بچیوں نے میسیجز کیے ہیں کہ ان کا کوئی ایسا ان کو وظیفہ بتایا جائے جو پیپروں میں کامیابی کے لیے ہو۔ اس لیے آج امتحانوں میں کامیابی کے لیے بڑا ہی نایاب اور قیمتی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو 3 اعمال بتاؤں گی۔ ویسے تو آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ کوئی ایک آدھا اعمال بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ تعالی العزیز ایک مجموعہ بتاؤں گی 3 اعمال کا۔ اکثر اوقات مجھ سے بچے اور بچیاں جو امتحان دے رہے ہوتے ہیں یا دے چکے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں تو یہ 3 اعمال کا مجموعہ ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج تک جس کو بھی میں نے یہ اعمال بتائے ہیں اس بچے نے مجھے ہمیشہ اچھی ہی خبر سنائی ہے، اور الحمدللہ اس میں یقینی اللہ کی مدد اور نصرت کا یہ عمل ہے، اور یقینی کامیابی کا یہ عمل ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا میں ضرور یہ بتاؤں گی کہ عمل کے ساتھ ساتھ جو بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں وہ اپنی محنت بھی ضرور کریں۔ یہ نہ ہو کہ عمل کی آس پر بیٹھ جائیں اور محنت نہ کریں۔ اپنی سٹڈیز کو اچھے طریقے سے کریں، اپنی سٹڈیز کو ٹائم دیں اور محنت کریں، محنت کر کے اچھے نمبر، اچھے امتحان دیں اور اس کے بعد پھر ان وظائف کی طرف آئیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ عمل اور وظیفوں سے خالی کام ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس میں یہ ضرور ہے کہ میں بچے بچیوں نوجوانوں کو یہ ضرور کہتی ہوں، عام زندگی میں بالخصوص امتحانوں کے دنوں میں اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ سے لو لگا کے رکھو گے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، بلکہ والدین کو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، قرآن کا ذکر کا اہتمام کریں۔ ہر حال میں امتحانوں کے بعد جو 3 عمل ہیں، 3 اذکار ہیں، 3 وظائف ہیں جو بہت ہی مجرب ہیں، الحمدللہ 100% کامیابی کی علامت ہیں، 100% گارنٹیڈ عمل ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس میں جو بھی وظائف بتائے گئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سن اور سمجھ لیں، کیونکہ جب تک آپ عمل کو سمجھیں گے نہیں تو آپ کو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کرنے میں کوئی نہ کوئی غلطی کر دیں گے۔ تو اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جب آپ کے امتحان ختم ہو جائیں تو رزلٹ آنے تک یہ کام کریں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے معیار کے مطابق بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر رزلٹ آپ کا آئے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور اس میں ایک عمل تو ایسا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پیپر میں، ایگزام میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اچھا نہیں ہوا، تو آج جو میں تیسرا عمل بتاؤں گی آپ کو وہ اس کے لیے تو بہترین ہے۔ اگر پیپر اچھے نہیں ہوئے، خدا نخواستہ فیل ہونے کا ڈر ہے، تو یہ پڑھائی کرتے رہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی پابندی کرتے رہیں، باوضو رہیں جب تک رزلٹ نہ آ جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز میں نے سینکڑوں بچوں پر آزمایا ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ، بچہ ہے یا بچی ہے یا نوجوان ہے جس نے بھی امتحان دیا ہے، کسی بھی لیول کا، پی ایچ ڈی لیول کا یا پھر کسی بھی لیول کا امتحان ہو، امتحان دینے کے بعد رزلٹ کے آنے تک پہلا عمل یہ کریں کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک جگہ پر بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی کہ فوکس کر کے اپنے مقصد کو، امتحان میں کامیابی کو ذہن میں رکھ کر اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد درمیان میں 5 تسبیح کرے اللہ کے پاک صاف صفاتی نام کی، یا حبیبو
یا حبیبو 5 تسبیحاں روزانہ کرے جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا. آپ انشاءاللہ تعالی العزیز حیران و پریشان ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی توقعات کے اوپر بلکہ اس سے بھی بہتر رزلٹ آئے گا. دوسرا عمل امتحان دینے کے بعد سے شروع کریں اور رزلٹ کے آنے تک کریں. اب کرنا کیا ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں اور نیت یہ رکھیں یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائیں اس امتحان میں جو میں نے دیا ہے. ان 2 نوافل کی جو صلاۃ الحاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. وہ یہ ہے کہ آپ زوال کے ٹائم کے علاوہ کسی بھی وقت یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور جب رکوع میں جانا ہے تو 10 مرتبہ اس یہ آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ نے 10 بار اس کو پڑھنا ہے. نصر من اللہ و فتح قریب 10 بار یہ پڑھنا ہے. اسی طرح جب سجدے میں جائیں تو سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے. نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب. اسی طرح دوسرے سجدے میں پھر 10 بار یہ پڑھیں گے. اسی طرح دوسری رکعت میں پہلے رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھنا ہے. پھر دونوں سجدوں میں اسی طرح آپ نے 10 بار پڑھنا ہے. کل ملا کے 60 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں گے. یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ نے اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے. اور تیسرا جو آخری عمل ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. خدا نخواستہ پیپر خراب ہوئے ہیں، امتحان خراب ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں آپ فیل نہ ہو جائیں، تب بھی آپ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ تعالی آپ حیران ہو جائیں گے، ایسا بہترین نتیجہ آئے گا. عمل یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز میں 2 سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے اور اس میں آپ نے 21 بار یہ پڑھنا ہے. آپ نے 2 سنت پڑھ کے فرض ادا کرنے سے پہلے اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا فتاح. آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 صفاتی نام پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے بحق لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103، سورہ انعام کی آیت نمبر 3، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. اللہ والو آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 3 کو 21 بار پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ حیران ہو جائیں گے. اور اگر ایسا بھی امتحان ہوا ہو، یعنی کہ کوئی آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ٹھیک نہیں ہوئے یا آپ کا پیپر بالکل بھی اچھا نہیں ہوا، آپ کہیں فیل نہ ہو جائیں خدا نخواستہ، آپ کو کوئی شک ہے تو آپ اللہ رب العزت کے اس کلام سے انشاءاللہ تعالی ضرور پاس ہو جائیں گے. اور باقی میں نے جو اعمال آپ کو بتا دیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی خوشخبری ملے گی کہ آپ الحمدللہ 100% کامیاب ہوں گے. آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق آپ کا رزلٹ آئے گا، بلکہ اس سے بھی بہتر رزلٹ آئے گا. آپ نے نماز کا، وضو کا، قرآن کا اہتمام ضرور کرنا ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائیں گے. آخری وظیفہ آپ ایک دفعہ پھر غور سے سن لیں، توجہ فرمائیے گا. آپ نے اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح. آگے آپ نے نام لینے کے بعد یا اللہ یا فتاح بحق لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سورہ انعام کی آیت نمبر 3 ہے، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق آئیں گے. تو اللہ والو امید کرتی ہوں کہ آپ کو تینوں عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی. ان تینوں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے
کہ آپ کے اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے، نوکری کے لیے چاہتے ہیں کرنا، تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں نوکری کے لیے۔ کہ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، یا آپ نے انٹرویو دیا ہوا ہے وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، یا آپ نوکری کر رہے ہیں تو وہ اچھی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا اس طرح سے مسئلہ ہے تو وہ بھی اس وظیفے کے ساتھ حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ بہت آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ رب العزت تمام بچیوں اور بچیوں کو، تمام نوجوانوں کو، تمام جنہوں نے انٹرویو دیے ہوئے ہیں، جو دے رہے ہیں، سب کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔